ان کو یہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی میں جب سے مدھیہ پردیش کے اندر سفر کر رہا ہوں یہ پہلی ایسی گھڑی میری آنکھوں کے سامنے سے گزری ہے جہاں آپ حضرات ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ حضرات کو اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ حضرات کو یہاں دیکھ کر جو میری آنکھوں میں خوشی ظاہر ہوئی ہے اس کو میں الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات نے کہا کہ یہاں تقریباً 1 سال سے یہ تعلیمی نظام، ایجوکیشن کا نظام چل رہا ہے۔ واقعی یہ بڑی قابل تعریف بات ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو وہ فرض عین اور اخلاقی تعلیم، مورل ایجوکیشن سے آپ حضرات کی کمیٹی پیش کر رہی ہے، آراستہ کر رہی ہے، ان کو دے رہی ہے تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ بڑوں کی عزت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ دھرم سے، تمام دھرم سے کیسے محبت کی جاتی ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ پڑوسی کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اپنے وطن سے کس انداز کی محبت کی جاتی ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اپنے گھر والوں کی اور اپنے بڑوں کی عزت کس طرح کی جائے۔ یہ ساری محنتیں اس دینیات منظم مکتب کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ پتا چلتا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب ایک ہاتھ میں قرآن کو لیں گے اور دوسرے ہاتھ میں دنیاوی ایجوکیشن کو لیں گے تو پھر وہ بچے اپنے مستقبل کو بھی مضبوط کریں گے اور اپنے ملک کو بھی مضبوط کریں گے اور اپنی گنگا جمنی تہذیب کو بھی مضبوط کریں گے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ایجوکیشن پاس ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہن کھلتے ہیں، بچوں کا دل کھلتا ہے، ان کو ہر چیز کا احساس ہوتا ہے۔ تو میں آپ حضرات کو بہت ہی مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ حضرات نے یہ ایک ایسا پروگرام جو ہے منعقد کیا ہے، اس کو یہاں سجایا ہے اور تمام دھرموں کے ذمہ داروں کو یہاں بلایا ہے۔ میں اس کمیٹی کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کروں گا۔ ہمارے کچھ ذمہ دار نے اور ہمارے جو راگھو گڑھ کے ذمہ دار ہیں، میں آپ حضرات کو مختصر سی بات اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ دینیات جو ایجوکیشن کی محنت کر رہا ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کب شروع ہوئی ہے۔ ہمارے دوسرے محترم آدرنیہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ یہ ادارہ تقریباً 15 سال سے، جس کو ادارہ دینیات کہا جاتا ہے، تقریباً 15 سال سے یہ محنت کر رہا ہے، جس میں ہمارے بچوں کو بنیادی علم دین اور مورل ایجوکیشن سے ان بچوں کی زندگی کو سنوارا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے اسکول بھی پڑھنے کے لیے جائے، ہمارے بچے ٹیوشن کو پڑھنے کے لیے جائے اور ہمارے بچے اپنی مذہبی تعلیم کو بھی حاصل کریں تاکہ ان کو معلوم ہو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تمام مذہب کے لوگوں سے محبت کرو، سب سے پیار کرو، سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، ان کو معلوم ہو کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ پڑوسی کوئی بھی ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، جب تک وہ پڑوسی آپ سے خوش نہیں ہوگا، جب تک وہ پڑوسی آپ سے محبت نہیں کرے گا، آپ سے خوش نہیں ہوگا، تو آپ پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری ہر ایک مسلمان کی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو، اپنے اسلام کو، اپنی قرآنی تعلیم کو اپنے برادر وطن کے بھائیوں تک پیش کرے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک تم اپنے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی عزت نہیں کرو گے، جب تک تم اپنے دوسرے مذہب کے ماننے والے عبادت گاہوں کی عزت نہیں کرو گے، جب تک تم اپنے دوسرے مذہب کے ماننے والے مہاپرشوں کی عزت نہیں کرو گے، تم پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے اور ہمیں آگے بڑھ کر اس کام کو کرنا ہوگا۔ اور یہ گنگا جمنی تہذیب جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، جیسے کہ میں نے سنا ہے اور واقعی یہ سچی بات ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ اس زمانے سے ہے جب انگریزوں نے ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کیا، جب انگریزوں نے ہمیں
غلام بنایا، اس زمانے سے یہ گنگا جمنی تہذیب ہمارے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ اس زمانے میں ہندو مسلمان اور سکھ عیسائی نے مل کر اپنی جانوں کو قربان کیا اور انگریزوں کو ہندوستان سے بھاگنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ اس زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ میں پھر آپ حضرات کا تہہ دل سے شکریہ کروں گا اور آپ حضرات کا سواگت بھی کروں گا کہ واقعی آپ حضرات آئے، آپ قابل تعریف ہیں، آپ واقعی ذمہ دار حضرات۔ جس انداز سے آپ نے باتیں کہی ہیں ہمارے دل کی گہرائی تک پہنچی ہے۔ یہ باتیں ہم انشاءاللہ یہاں سے لے کر پورے ہندوستان میں جائیں گے۔ ہمارا ہندوستان میں آنا جانا رہتا ہے، ہم جگہ جگہ جاتے ہیں اس تعلیم کی محنت کو لے کر۔ یہ مثال جو میں نے یہاں دیکھی ہے اس کو ہم پورے ہندوستان میں بتائیں گے۔ اب میں باتیں تو بہت ساری ہوتی ہے لیکن وقت بھی کم ہے، بچوں کا پروگرام بھی باقی ہے، آپ حضرات کی بھی ذمہ داری ہے، آپ حضرات کا بھی مشغول کا وقت ہے، تو یہ پوری باتیں مختصر انداز میں نے کہی ہے۔ اب میں آپ کو دو باتیں بتانا چاہتا ہوں، اس سے ہمارے بھائی جو بیٹھے ہیں بھی متفق کریں گے، اتفاق کریں گے، وہ مانیں گے ہماری بات کو کہ ہمارے بچوں کو، وہ ہمارے ہوں ان کے ہوں، ہر بچے کو مذہبی تعلیم آنی چاہیے، ان کے گرنتھ کی تعلیم آنی چاہیے، گیتا کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، گرنتھ کو پڑھنا چاہیے، تب ان کو معلوم ہوگا، تب ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے گرنتھ میں کیا لکھا ہے، ہمارے مذہب کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ جب تک ان کو معلوم نہیں ہوگا، جب تک ہم کو معلوم نہیں ہوگا تو ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے، اسی لیے ادارہ دینیات نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو فرض عین تعلیم، قرآنی تعلیم کے لیے محنت کی ہے، اور جس کے ذریعے سے جگہ جگہ سے اچھی اچھی کارگزاریاں ہمارے پاس آتی ہے۔ ایک بار میں مراد آباد میں گیا، مراد آباد یو پی میں پڑتا ہے۔ ایک بچے کے والد نے، بچے کے گارجن نے یہ کہا، ہمارے سامنے ایک واقعہ پیش کیا کہ مولانا میں اپنے بچے کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ وہ بچہ دینیات منظم مکتب میں پڑھتا تھا، تو جب میں راستے سے جا رہا تھا میرا بہت ہی قریبی دوست، میرا بہت ہی ہمدرد، میرا پیارا دوست جو غیر مسلم تھا، مجھ سے ملنا جلنا اس کا ہر وقت رہتا تھا، تو اس کا میرا آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے ایک دم سوال کر لیا کہ بھائی نماز کس کو کہتے ہیں؟ نماز کس کو کہتے ہیں؟ اب وہ آدمی خاموش ہو گیا، سوچ رہا ہے کیا جواب دوں، کھڑے ہونے کو بتاؤں، رکوع کرنے کو بتاؤں یا سجدہ کرنے کو بتاؤں؟ اسے احساس ہوا، اس کا بچہ برابر میں کھڑا ہوا تھا، دیکھا میرے ابا تو خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا ابا میں اس سوال کا جواب دے دوں؟ تو اس نے کہا بیٹا آپ دے دو۔ تو اس نے کہا انکل ایک خاص انداز میں اللہ کی تعریف کرنے کو نماز کہتے ہیں، ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ یہ بات سن کر ان کے دوست بڑے مطمئن ہوئے، بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ واہ کمال کر دیا تمہارے بچے نے، کتنا اچھا جواب دیا۔ تو وہ والد یہ کہتے ہیں کہ دوست اچھا جواب تو اس نے دیا ہے لیکن آج اس نے میری عزت بھی بچائی ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کو دینی تعلیم، قرآنی تعلیم سکھائیے تاکہ وہ اپنے مذہب سے محبت کرے، اپنے دین سے محبت کرے، اپنے ملک سے محبت کرے، ملک میں رہنے والوں سے محبت کرے اور اس گنگا جمنی تہذیب کو باقاعدہ چلاتا رہے اور چلتی رہی ترتیب اسی انداز سے۔ اب میں اپنی آخری بات، چونکہ ہمارے جو راگھو گڑھ کے شہر کے ذمہ دار ہیں، سینٹر کے ذمہ دار ہیں، جس کے ذریعے سے پورا نظام چل رہا ہے، یہ ہمارے یہاں ممبئی میں آتے ہیں، وہ وہاں کا نظام دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس نظام کو آہستہ آہستہ اپنے یہاں لاگو کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے اچھے اور سچے ہو جائیں، جھوٹ بولنے سے بچ جائیں۔ انہوں نے ایک درخواست یہ بھی کی ہے کہ کچھ اشعار پیش کر دیے جائیں، تو واقعی ہمارے بڑے بھی ہیں، بہت کرم فرما ہے، کافی دن سے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے، تو میں وہ چند اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اور خاص توجہ چاہوں گا ہمارے جو ذمہ دار حضرات ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے ان اشعار کو سنیں، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو اپنے دل سے اس کو جو ہے سراہے بھی اور اس کی داد بھی دیں۔ سب سے الگ اور سب سے انوکھی
سب سے الگ اور سب سے انوکھی، سب سے الگ اور سب سے انوکھی، سب سے الگ اور سب سے انوکھی ہو اس کی پہچان، سجا دو ہندوستان، سجا دو ہندوستان، سجا دو ہندوستان۔ آؤ ترنگے پر ہم کر دیں، پر ہم کر دے تن من دھن قربان، سجا دو ہندوستان، سجا دو ہندوستان، سجا دو ہندوستان۔ ماشاءاللہ، اور یہ بند آپ کی سماعتوں کے حوالے ضرور شکر۔ باپو گاندھی نے اپنے سینے پر گولی کھائی ہے، تب آزادی پائی ہے، تب آزادی پائی